اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی مفعول فی کے بارے میں، صحیح ہے۔ منصوبات میں تیسرا منصوب مفعول فی پڑھ رہے تھے، اور ہم نے کل کہا تھا کہ مفعول فی دو چیزیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کہا کہ اس کو ظرف کہا جاتا ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان ہے جس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مبہم اور محدود۔ یاد ہے مبہم کس کو کہیں گے؟ جس میں وقت معین نہ ہو، اور محدود جس میں وقت کو معین کیا گیا، اور دونوں منصوب ہوتے ہیں تقدیر فی سے۔ جیسے سمتو دہرن ہے تو سافرتو شہرن ہے، یعنی فی دہرن اور فی شہر، یعنی سمتو فی دہرن سافرتو فی شہرین۔ اب آ جائیے ظرف المکان پہ مولانا۔ ظرف المکان کذالک موہم، ظرف مکان بھی اسی طرح، کذالک سے مراد کیا ہے مولانا؟ اسی طرح کیا ہوتا ہے؟ مبہم ہوتا ہے۔ کل جہات الستہ، کل جہات الستہ یعنی جیسے 6 جہتیں، جہات الستہ جانتے مولانا؟ یمین و یسار، یا ایسے کہیے شمال و جنوب، شرق و غرب، فوق و تحت، ہے نا؟ تو یہ جہات ستہ ہو گئے۔ سمجھ میں آیا رئیس آپ کو؟ جی جہات ست، کل جہات ست و اسماء المقادیر المکانیہ، اور وہ اسم جو جگہ کی مقدار کو بیان کرتے ہیں، صحیح ہے؟ جیسے مولانا آئیے دیکھتے ہیں، وہ ہوا منصوب نیزن، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں جلستو خلفک، جب ہم نے کہا جلستو خلفک میں بیٹھا تمہارے پیچھے، تو جلستو کو فعل فاعل ہے، جی تو فاعل ہے کیا ہے؟ خلفہ، خلفہ ظرف مکان، اور مضاف کا کیا ہے؟ مضاف الیہ، صحیح ہے؟ ظرف مکان ہے کا مضاف الیہ ہے، اور مولانا کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول فی، یعنی میں بیٹھا تمہارے پیچھے۔ سرت فرسخن، میں نے 1 فرسخ سفر کیا، ٹھیک ہے؟ تو سرت کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے، فرسخن ظرف مکان، 1 فرسخ، صحیح ہے؟ مفعول فی۔ ومحدود، اور کیا ہوتا ہے مولانا؟ محدود ہوتا ہے۔ یہاں مبہم و محدود پہ 1 اور 2 نمبر دیا ہے، ذرا چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ مبہم کس کو کہیں گے؟ وما دل علی مکان غیر معین، وہ جو جگہ پہ دلالت کرے لیکن اس کی جگہ کیا ہو؟ معین نہ ہو، ای لیس له صورۃ تدرک بالحس الظاہر ولا حدود للصورۃ، صحیح ہے؟ کیا کہ نہ اس کی کوئی شکل ہو کہ جسے حس ظاہری سے آپ درک کر سکیں، نہ اس کے کوئی حدود ہوں اس تصویر کے، صحیح ہے؟ بتا دیا گیا۔ جیسے ہم نے کہا مولانا، کیا کہا؟ جلست خلفک، میں بیٹھا تمہارے پیچھے۔ تمہارے پیچھے جسٹ پیچھے، تھوڑا دوری پہ، ہے نا؟ پیچھے کا اطلاق تو کئی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ وہوا دوسرا دیکھیں، محدود کس کو کہیں گے؟ وہوا ما دل علی مکان معین، وہ جو معین جگہ پہ دلالت کرے، ای لہ صورت محدودہ محصورہ، یعنی جس کی شکل کیا ہو مولانا؟ معین ہو۔ جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھیے مولانا، وہو لا یکون منصوبا بتقدیر فی، اور وہ فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب نہیں ہوگا، بل لا بد من ذکر فی، اور اس میں فی کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا۔ جیسے جلستو فی الدار، میں بیٹھا گھر میں، تو فی الدار یہ بھی کیا ہے مولانا؟ ظرف ہے نا؟ گھر میں۔ تو محدود میں کیا ہوگا؟ گھر معین کر دیا گیا، نہیں کیا گیا؟
وفی السوق وفی المسجد، تو جب معین ہو جائے اس طرح سے فی الفصل مثلا فی المسجد فی المطبخ، تو یہ بھی ظرف ہے، یہ جار مجرور بھی کیا مانا ظرف ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ظرف کیا ہوگا مولانا ظرف مکان، اور یہ کون سا ظرف مبہم کی معین محدود، معین و محدود ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب آ جائیے النائب عنہ، اس کی جو نیابت کرتا ہے، صحیح ہے، ینوب عن الظرف خمسۃ اشیاء، ظرف کی نیابت 5 چیزیں کرتی ہیں، وہی تنصب علی انہا مفعول فیہ، اور یہ سب کے سب منصوب ہوتی ہیں، صحیح ہے، اس وجہ سے کہ یہ کیا ہے مفعول فی ہے۔ المضاف الی الظرف، جو مضاف ہو کس کی طرف مولانا ظرف کی طرف، ظرف کی طرف، نحو مشیت کل النہار، نہار ظرف ہے کہ نہیں ہے، او بعد النہار، نہار ظرف ہے، کل اور بعض چونکہ اس کی طرف کیا ہو رہا ہے مضاف ہو رہا ہے، اس لیے یہ کلہ اس کی کیا کرے گا نیابت کرے گا، ٹھیک ہے، مشیتو کل النہار، میں پورے دن چلا، او بعد النہار یعنی میں چلا دن کے کچھ حصے، صفت الظرف یا کیا ہو مولانا ظرف کی صفت واقع ہو، جیسے نمت طویلا، طویل کیا ہے مولانا صفت ہے، یعنی اصل کیا تھا نمت زمنا طویلا، میں لمبے زمانے تک سویا، تو یہ طویلا کیا ہے صفت واقع ہو رہا ہے ظرف کی، زمن کیا ہے ظرف ہے یا نہیں ہے، زمان ظرف ہے، اور یہ ظرف کیا کر رہا ہے مولانا، اس ظرف کی نیابت اس صفت کر رہا ہے، اور نام تو بس نمت طویلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، کہ نمت طویلا کے علاوہ کچھ اور بولتے ہیں، اس میں اشارہ مولانا نحو سرت تلک اللیلۃ، میں اس رات میں نے سفر کیا یا میں چلا، سرت تلک اللیلۃ، تو یہ لیلہ کیا ہے مولانا ظرف ہے، ظرف ہے، تلکا اس کی طرف کیا ہے اس میں اشارہ ہے، تو تلکا اس کیا کر رہا ہے نیابت کر رہا ہے، واضح، عدد الممیز بالظرف او المضاف الى الظرف، وہ عدد جو ظرف کے ذریعے تمیز پا رہا ہے یا مضاف ہو ظرف کی طرف، جیسے قرأت القرآن 30 دقیقۃ، اب یہ 30 دقیقۃ جو ہے مولانا ظرف زمان ہے یا نہیں ہے، دقیقہ تو ظرف ہے، صحیح ہے، اور یہ کس کی تمیز ہے 30 کی، کس کی ہے 30 کی تمیز ہے، 30 بھی جو ہوگا یہ کیا ہوگا نیابت کرے گا مفعول فی کی، سمجھ میں آگئی بات؟ جی وَاسْتَرَحْتُ 3 أَيَّامٍ، ایام مولانا تمیز ہے کس کی 3 کی، ایام 3 کی تمیز ہے، ٹھیک ہے، تب کیا کریں گے مولانا، استرحت تو فعل فاعل ہے، 3 کیا ہے مولانا عدد ہے نا، منصوب ہے، کیوں منصوب ہو رہا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے ظرف کی طرف، کیوں ہے مضاف ہے ظرف کی طرف، تو جس طرح سے ایام مفعول فی ہے 3 بھی کیا ہو جائے گا مفعول فی، اس کے نیابت کرے گا، کون 3 چیزیں نیابت کریں گے مولانا 5 چیزیں، کیا ہو یا تو مضاف ہو ظرف کی طرف، یا صفت ہو، یا اسم اشارہ ہو، یا عدد جو تمیز دے رہا ہو ظرف کی، صحیح ہے، اور یا کیا ہو مولانا مصدر،
المتضمن معنی الظرف، یا کیا ہو مصدر ہو جس میں ظرف کے معنی پائے جا رہے ہیں، جیسے جئتک قدوم الحاج، جئتک قدوم الحاج، میں تمہارے پاس آیا حاجیوں کی طرح، صحیح ہے، میں تمہارے پاس آیا حاجیوں کی طرح۔ تو قدوم جو ہے مولانا مصدر ہے، کہا اس میں معنی پائے جا رہے ہیں کس کے؟ ظرف کے، جیسے آنا مولانا آنا، جئتک میں تمہارے پاس آیا، قدوم الحاج حاجیوں کی طرح، تو یہ مصدر ہے قدوم، اور قدوم میں ظرف کے معنی پائے جا رہے ہیں، صحیح ہے، تو یہ بھی کیا کرے گا؟ اس کی نیابت کرے گا۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا مولانا ظرف کی نیابت کتنی چیزیں کریں گی؟ 5، یا تو کیا ہوگا وہ ظرف کی طرف مضاف ہو، یا ظرف کی صفت ہو، یا اس میں اشارہ ہو، یا عدد ہو، یا مصدر ہو جس میں ظرف کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے اسئلہ پہ آ جائیے مولانا۔ کیف یکون آخر المنادى مرخم، منادہ کا آخر کیسے مرخم ہوگا؟ کیا کریں گے مولانا؟ اس کے ایک حرف کو یا 2 حرف کو ہم حذف کر دیں گے۔ کس لیے حذف کریں گے؟ تخفیف کے لیے۔ کس کے لیے؟ تخفیف کے لیے۔ کم وجہ للمندوب مولانا، مندوب کی کتنی وجہیں ہیں؟ 3 وجہیں ہیں مولانا، 3 طرح سے مندوب ہو سکتا ہے، چاہیے جیسے یا با زیدو، یا زیدو، یا با زیدہ، یا با زیدہ، ہا کے ساتھ، الف کے ساتھ اور پیش کے ساتھ۔ عرف المفعول فیہ، مفعول فیہ کی تعریف کیا ہوگی مولانا؟ ایک ایسا لفظ، ایک ایسا کلمہ، صحیح ہے، کیا ہو؟ ہاں، ای ظرف لا یسمى بمفعول فیہ، کون سا ظرف مفعول فیہ نہیں کہلاتا مولانا؟ کون سا ظرف؟ ظرف محدود، ظرف محدود مفعول فیہ کہلاتا ہے، اس کو سیدھے کیا بولتے ہیں؟ جار اور مجرور، جیسے ہم نے کہا تلمیذ فی الفصل، اور تلمیذ مبتدا فی الفصل جار مجرور، جو متعلق ہوگا خبر محذوف سے، آئی سمجھ میں؟ تو کون سا نہیں ہوتا مولانا ظرف؟ کس کو مفعول فیہ نہیں بولیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ جو کیا ہو؟ محدود ہو، ظرف مکان محدود کو۔ ماذا ینوب عن الظرف، ظرف کی نیابت کیا کیا چیزیں کرتی ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا 5 چیزیں کرتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ ظرف مضاف ہوگا، یا صفت ہوگا، یا اس میں اشارہ ہوگا، صحیح ہے، یا عدد جو تمیز پا رہی ہو ظرف کے ذریعے سے، یا پھر کیا ہو؟ مصدر جس میں ظرف کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اتنا رکھیے گا، اس کی تمرین کو ہم لوگ آئندہ ہفتے میں انجام دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آله